पाकिस्तान एयरफोर्स पर बीएलए की जानिब से और पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय पर बीआरएएस नामी एक बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम की जानिब से हमला हुआ गवादर के अंदर। ये दो सेपरेट अटैक्स थे। एक इन्होंने हमले की बात कही और पीएएफ के ऊपर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए इन्होंने कहा है कि हमने हमला किया है। हिंदुस्तान के अखबारात में बहुत मजे ले लेके, बहुत चटखारे ले लेके जो है उन्होंने इन हमलों को डिस्कस किया। वहां पर और शाह महमूद कुरैशी साहब थे गालिबन, और वहां पर एक 100 पेजेस के करीब का एक डोसियर जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने कोई खास नहीं डाला। हिंदुस्तान के मीडिया ने कहा कि ये सब भौतान है, बकवास है। भारत में कोई ऐसा वाकया होता तो अब तक उनके तमाम चैनल्स 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जितने चैनल्स हैं वो सब एक बात कर रहे होते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग्स पकड़ी गई है ना, वो ना भी पकड़ी जाती तो कोई फेक बना के पाकिस्तान को बैश कर रहे होते। और अब तक CNN, BBC और दुनिया के सारे बड़े बड़े जो चैनल्स और अखबारात हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स वाशिंगटन पोस्ट में छप चुके होते हैं, बरतानिया में गार्डियन और आगे भी चला जा चुका होता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान के इदारों पर दुश्मन हर जानिब से हमला करने की कोशिश में है। एक जानिब बलूचिस्तान सूबे के अंदर बीएलए, बीएलएफ जैसी दहशतगर्द जमातों का सामना है, तो वहीं दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद से टीटीपी जैसे दहशतगर्द जो हैं उनका थ्रेट है। लेकिन इन थ्रेट्स की तरफ से लगातार पाकिस्तान की अफवाज पर पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इन थ्रेट्स को और इन खतरात को और इन हमलों को मुसलसल नाकाम भी बनाया जा रहा है और दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई जा रही है। कल नाज़रीन इकराम एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई, उस हवाले से अभी मजीद डिटेल्स सामने आना बाकी हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स पर बीएलए की जानिब से और पाकिस्तान आर्मी के एक कॉन्वॉय पर बीआरएएस नामी एक बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम की जानिब से हमला हुआ गवादर के अंदर। ये दो सेपरेट अटैक्स थे। एक इन्होंने हमले की बात कही और पीएएफ के ऊपर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब के जरिए इन्होंने कहा है कि हमने हमला किया है। लेकिन इस सब के अंदर एक और कार्रवाई हुई है। सूबा बलूचिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इस वक्त आपको जो पहली कार्रवाई है उस हवाले से मैं डिटेल्स रख दूं। यह बलूचिस्तान के अंदर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, जिसमें एसएसजी कमांडोज जो कि हमारे बेहतरीन, दुनिया के अंदर बेहतरीन और पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत समझे जाते हैं, इंतहाई प्रोफेशनल एसएसजी कमांडोज ने ये आईबीओ जो है, ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम, और ये बेसिकली यूबीए नामी एक दहशतगर्द तंजीम है, यूनाइटेड बलोच आर्मी, और इसके अंदर भी मुख्तलिफ मैं आपको ये बता दूं कि अलायंस सी है ये, और बीआरजी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये जो यूनाइटेड बलोच आर्मी है, इसका मेहरान मरी था बेसिकली ग्रुप का लीडर, और इसी तरह से ये लोग दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम और बलोच अवाम के खिलाफ, बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ करते रहे हैं। अब इसमें जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन का एक बेटा कैप्टन हैदर अब्बास शाह, ये एसएसजी से इनका ताल्लुक था, इन्होंने जामे शहादत नोश किया भंबोरगढ़ में। सिब्बी बलूचिस्तान का इलाका है भंबोरगढ़। अब इस हवाले से बहुत कुछ छप चुका है, चूंकि हमले जो है 2 तारीख को हुए और 3 तारीख में अखबारात, इदारी एनालिसिस छपा, और हिंदुस्तान के अखबारात में बहुत मजे ले लेके, बहुत चटखारे ले लेके जो है उन्होंने इन हमलों को डिस्कस किया। वहां पर पाकिस्तानी सो कॉल्ड अननोन किस्म के पाकिस्तानी एनालिस्ट हैं, जिन्हें इस मुल्क में बहुत ही कोई जानता ही नहीं है, अगर आप मजहबी अखबारात को छोड़ दें। लेकिन बहरहाल उन एनालिस्ट को रेफर करके ये कहा गया कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एनालिस्ट का ये कहना कि इन अटैक्स का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर के चीन के दौरे के साथ है, ये तो बात बनती नहीं है लॉजिकली, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का ट्रिप जो है, उसका जो स्केड्यूल है वो बहुत देर से सेटल हुआ है, बहुत देर से सामने आया है, और इस किस्म के जो दहशतगर्दी के हमले होते हैं, इनको तो प्लान करते हुए, इनकी रेकी करते हुए, इनकी लॉजिस्टिक्स करते हुए कई हफ्ते जो हैं वो लग जाते हैं। बिल्कुल सही है, इस किस्म के दहशतगर्दी के हमलों में कई हफ्तों की
جو ہے پلاننگ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی وجہ سے ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پٹھان کوٹ کے ایئر بیس کے اوپر جب کچھ فدائین یا سیوسائڈ حملہ آور گھس گئے تھے نواز شریف اور نریندر مودی کی لاہور کی میٹنگ کے ایک ہفتے کے اندر اندر، تو ہمیں شک و گمان گزرتا ہے کہ اتنی جلدی کم از کم پاکستان سے بیٹھی ہوئی کوئی انٹیلیجنس آرگنائزیشن جو ہے اتنا افیکٹو، یعنی 25 تاریخ کی رات کو ایک میٹنگ ختم ہوتی ہے نواز اور مودی کے درمیان، اور 1 دسمبر کو 31 دسمبر کو 1 جنوری کو جو اٹیکرز تھے وہ پٹھان کوٹ کے پیریمیٹر میں داخل ہو جاتے ہیں، تو یہ بات بنتی نہیں ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں عمران خان کا جو وزٹ ہے وہ تو اسلام آباد کے سرکاری حلقوں ڈپارٹمنٹس کو 15 دسمبر 16 دسمبر کہنے کے دسمبر کے درمیان تک اس کا پتہ چل چکا تھا، اور اس کی بڑی واضح وجوہات تھیں، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ تقریباً 6 یا 7 دسمبر کو کر دیا تھا. اس کے فوراً بعد جو چین کی حکومت ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی جو ٹیم ہے، وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے دنیا بھر کے اپنے ایلائز کو کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا، جس میں پاکستان سر فہرست تھا، جنہیں کہا گیا کہ آپ ایک سمٹ لیول پہ یہاں پہ میٹنگ کریں اور ونٹر اولمپکس میں آئیں اور اس میں شامل ہوں. جیسے روس کے صدر پوٹن جو ہے وہ وہاں پہنچے، انہیں بلایا گیا، ایجپٹ کے صدر پریزیڈنٹ سیسی وہاں پہ پہنچے. تو یہ بات ویزیبل تھی، یہ بات بڑی آبویس تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان ونٹر اولمپکس کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر جنوری 2022 کے پہلے ہفتے میں پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات میں یہ بات باقاعدہ چھپ چکی تھی. تو جہاں آفیشل سرکلز کو مڈ دسمبر میں پتا تھا، اور دسمبر کے تیسرے ہفتے میں تو بے تحاشا لوگوں کو پتا تھا میڈیا میں بھی، لیکن جنوری کے پہلے ہفتے میں باقاعدہ یہ چیز ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات میں چھپ چکی تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان ونٹر اولمپکس کے حوالے سے چین جا رہے ہیں. اور یہ بھی معلوم تھا کہ ونٹر اولمپکس جو ہیں ان کا افتتاح اور انوگریشن 4 فروری کو ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ ساری ٹائمنگ طے تھی. تو جب آپ 2 فروری کو یہ اٹیکس دیکھتے ہیں 2 فروری کو، تو آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کی کیا سگنیفیکنس. اب ان اٹیکس کے ذریعے جو سو کالڈ بلوچ نیشنل آرمی، اس کا ایک وائڈر کانٹیکسٹ بھی ہے جسے میں بھی ڈسکس کرتا ہوں، اس کا تعلق صرف چین کے ساتھ نہیں ہے، ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آئی ایگری. لیکن چین کے حوالے سے کیا پیغام دیا گیا؟ چین کے حوالے سے پیغام یہ دیا گیا، چونکہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ انڈسٹریل ریلوکیشن ہو، اس کے لیے ایک ماحول چاہیے، اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے. تو میسج یہاں پہ یہ دیا گیا ہے کہ پاکستان چین کی انویسٹمنٹس کے لیے سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. اور جب آپ ملٹری گیرزنز یا ایف سی کے سینٹرز کے اوپر، ایف سی کے اپنے جو کمانڈ سینٹرز ہیں، اس کے جو گیرزنز ہیں، اس کے جو کینٹ ایریاز ہیں، کمانڈ ایریاز ہیں، اس کے اوپر انتہائی ٹرینڈ دہشت گرد حملہ آور ہو سکتے ہیں، اندر گھس سکتے ہیں، کئی گھنٹوں لڑائی کر سکتے ہیں، تو چینی کمپنی اور ان کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں غیر محفوظ رہیں گی. ایک پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو داسو کا ذکر کیا تھا کہ کیسے داسو کا جو اٹیک ہوا جولائی 2021 میں، اس کے بعد پہلی دفعہ چین کی سینسٹیوٹی سامنے آئی، کیونکہ چینی اس طرح سے سینسٹیو نہیں ہے ان حملوں میں جس طرح سے مغربی ممالک ہوتے ہیں یا امریکہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال چینی سینسٹیوٹی سامنے آئی، اور وہ ایک وولنریبلٹی کا اینگل آیا کہ اگر آپ چینی، اور کئی درجن حملے ہو چکے ہیں بلوچستان میں اور ڈفرینٹ ایریاز میں داسو سمیت، تو ایک اگر چینیوں پر اتنے حملے کریں تو چینی بھی فرسٹریٹ ہوں گے کہ پاکستانی فوج، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، یہاں کی انٹیلیجنس حکومت جو ہے وہ کیوں ان حملوں کو روک نہیں پا رہی. وہ کیوں کی پوسٹ پہ اور ایک پنجگور میں چیک کریں، نوشکی بالکل افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہے، اور اگر پنجگور چیک کریں تو یہ کوئٹہ سے کافی زیادہ دور ہے، لیکن ایران کے بارڈر سے اس کا رستہ شاید 80 کلومیٹر بنتا ہے یا 90 کلومیٹر. تو یہ ایران کے بارڈر کے قریب سے یہ ہمارے اوپر جو ہے ملٹی پرون اٹیک کیا گیا ہے. پھر بھی ہم نے ایران کا نام نہیں لیا. آپ کو پتا ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے رابطے جو دہشت گرد تھے جب یہ محصور تھے اور ان کے خلاف آپریشن جاری تھا، جب سیکورٹی فورسز ریٹیلیٹ کر رہی تھی، تو یہ کہا گیا کہ ان کی کمیونیکیشن بھارت اور افغانستان کے ساتھ پکڑی گئی ہے. بھارت اور افغانستان سے ان کے ہینڈلر ان کو کنٹرول کر رہے تھے. خاص طور پہ بھارت کا نام لیا جا رہا ہے کہ بھارت کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے ہینڈلر ان کو کنٹرول کر رہے تھے دہشت گردوں کو. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھ لیں. فرق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر بھارت میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا تو اب تک ان کے تمام چینلز 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، جتنے چینلز ہیں وہ سب ایک بات کر رہے ہوتے کہ یہ جو ریکارڈنگز پکڑی گئی ہیں نا، وہ نہ بھی پکڑی جاتی تو کوئی فیک بنا کے پاکستان کو بیش کر رہے ہوتے، اور اب تک CNN، BBC اور دنیا کے سارے بڑے بڑے جو چینلز اور اخبارات ہیں، نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکلز واشنگٹن پوسٹ میں چھپ چکے ہوتے ہیں، برطانیہ میں گارڈین اور آگے بھی چلا جا چکا ہوتا. کیا ہوتا
کہ پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے یا پاکستانیوں نے سپانسر کیے ہیں ان دہشت گردوں کو. پاکستان کی اسٹیٹ نے ان کی کمیونیکیشن پکڑ لی ہے. ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ان کو بھارت سے ہینڈل کیا جا رہا تھا. اب تک کسی میڈیا پہ میں نے نہیں سنا کہ یہ چلایا گیا ہو. میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے ادارے اگریسو ہو کے کیوں نہیں کھیلتے بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے. بھارت میں ایک پٹاخہ پھٹ جائے نا, کبوتر پکڑا جائے نا, تو وہ اس کی خبریں بنوا کے عالمی میڈیا تک چلوا دیتے ہیں. نیریٹو ایسے بنتے ہیں. ہماری ریاست ستو پی کے سوئی رہتی ہے. اس میں حکومت کا بھی کام ہے اور ہمارے سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کا بھی کام ہے اور میڈیا کا بھی کام ہے. میڈیا ایسی بہت ساری خبریں دے دیتا ہے جو ریاستی ادارے نہیں چاہتے کہ دی جائیں, تو یہاں بھی دے دو بھائی, یہ خبر بھی دو. تمہارا تو کام ہی میڈیا کا یہ ہونا چاہیے کہ جا کے ڈھونڈ کے نکالو, بتاؤ کیا لنک نکلا ہے, کون کون سے لوگ ہیں جو بھارت سے ان کو کنٹرول کر رہے تھے, ہینڈل کر رہے تھے. بھارت کا ایک ریٹائرڈ آرمی کا افسر یہ بات کرتا ہے کہ بلوچستان میں کچھ ہوگا اور مہینے کے اندر اندر یہ تیسرا اٹیک ہو